بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ ایران کا ایک نیک دل اور انصاف پسند سلطان تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اصفہان کے جنگلوں میں شکار کھیل رہا تھا۔ شکار کے دوران میں اسے ایک گاؤں کے قریب ٹھہرنا پڑا۔ سپاہیوں نے ایک باغ میں سلطان کا خیمہ لگا دیا اور اس کے آس پاس اپنے خیمے لگا لیے۔ کچھ دیر بعد سپاہیوں نے دیکھا کہ گاؤں کے قریب ایک موٹی تازی گائے چر رہی تھی۔ اس گائے کے ساتھ اس وقت کوئی شخص موجود نہ تھا۔ 2-3 سپاہی گئے اور گائے کو پکڑ لائے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر کھا گئے۔ سلطان ملک شاہ کو سپاہیوں کی اس حرکت کا کوئی علم نہ ہوا۔ وہ گائے ایک غریب عورت کی تھی۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک بوڑھا باپ تھا۔ ان سب کی گزر بسر اس گائے کے دودھ پر ہوتی تھی۔ عورت کو جب معلوم ہوا کہ سلطان کے سپاہیوں نے اس کی گائے کو ذبح کر کر کھا لیا ہے تو اس نے فریاد کے لیے سلطان کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اسے سلطان کے خیمے تک نہ جانے دیا۔ وہ بیچاری مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن سلطان نے وہاں سے کوچ کیا۔ وہ عورت صبح سویرے ہی اس پل پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے سلطان کی سواری کو گزرنا تھا۔ جب سلطان اس پل کے قریب آیا تو وہ مظلوم عورت آگے بڑھ کر سلطان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے سلطان، میرا انصاف کہاں کرو گے، اس پل پر یا اس پل پر؟ سلطان فوراً سمجھ گیا کہ اس پل سے عورت کا مطلب ہے پل صراط، جس پر قیامت کے دن ہر شخص کو گزرنا ہے۔ عورت کی بات سن کر وہ خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ فوراً کہنے لگا، اے فریادی، پل صراط کی تاب مجھ میں نہیں ہے۔ میں تمہارا انصاف اسی پل پر کرنے کو تیار ہوں۔ اپنا حال بیان کرو اور بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ عورت نے کہا، تمہارے سپاہی میری گائے کو ذبح کر کر کھا چکے ہیں۔ اس گائے کے دودھ پر میرے بچوں کا گزارا تھا، انہوں نے میرے بچوں کا رزق چھین لیا ہے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں سے کہا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اس عورت کی گائے کو ذبح کر کر کھایا ہے؟ سپاہی کا ایک افسر آگے بڑھا اور سلطان سے کہا، حضور، یہ واقعی ہم سے ہوا ہے، کیونکہ اس گائے کے ساتھ اس وقت کوئی موجود نہ تھا، اس لیے ہم نے خیال کیا کہ یہ گائے لاوارث ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ گائے اس عورت کی ہے تو ہم اس کو کبھی بھی ذبح نہ کرتے۔ سلطان نے یہ سن کر اس عورت سے کہا، میں تمہیں اس گائے کے بدلے میں 70 گایوں کا معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ کیا پھر تم اس کے بدلے میں مجھے اور میرے سپاہیوں کو معاف کر دو گی؟ وہ عورت یہ بات سن کر فوراً رضامند ہو گئی اور پھر سلطان ملک شاہ عدل و انصاف کرتے ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔